اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہمیں منافقین مومنین کی حالت بیان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہدایت حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تو قرآن کا اثر ہوتا ہے, جو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ قرآن میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ مکھی کی مثال کیوں دی, مچھر کی مثال کیوں دی, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے بتایا کہ تم اس رب کا انکار کیسے کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا, یعنی دلائل سے تو اللہ نے ثابت کر دیا ہے. اب یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے اس پر بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی. ظاہر ہے یہ مسئلہ انسان حل اس لیے نہیں کر سکتا کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. ہسٹری جو لکھی گئی ہے وہ تو بہت بعد میں ہے نا, تو یہ ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ایسے ہی اتفاق سے نہیں ہو گئی, بلکہ رب نے بہت اہتمام کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے, کیونکہ یہ مقصود کائنات ہے. اس کائنات سے مقصد انسان کو پیدا کرنا تھا اور اس کو آزمائش میں ڈالنا تھا, تو مقصود کائنات ہے, تو اس کا بڑے اہتمام سے اس کو دنیا میں لایا گیا ہے. ایسا ہی نہیں لے آیا گیا کہ ایسے ہی جیسے بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو گیا بس. تو یہ بات ہمیں اللہ ہی بتا سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کے پیدائش کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ جو عالم بالا میں اس کے ساتھ فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ اپنے ارادے کو ظاہر کیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی نہیں پیدا کر دیا, بلکہ بتایا کہ میں ایک عجیب کام کرنے جا رہا ہوں, ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں, اور وہ انسان کو ڈیفائن کیسے کیا, اپنا جانشین, اپنا خلیفہ. تو یہ بڑا زبردست لقب انسان کو دیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ, اس وقت کو یاد کرو, یعنی یہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے, ایک معمولی واقعہ نہیں ہے. جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہوں, اپنا خلیفہ. ایتھیس کہتے ہیں, ایک ایتھیس کی میں تقریر سن رہا تھا, کہہ رہا اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی یہ وہ, اس میں اتنا سے ذرہ جیسے زمین ہے, اسی پہ سارے خدا کی قدرت کے نمونے ہیں, اسی پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں, اسی پہ یہ کیا ہے یہ. تو وہ بھائی یہ بیوقوفوں والی بات ہے. اللہ کی مرضی کہ اتنی سی زمین جو ذرے کے برابر بھی نہیں ہے اس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. تو باڈی کے لحاظ سے انسان کی فضیلت نہیں ہے, انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دماغ کے اعتبار سے دی ہے, جس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے. اس میں صلاحیت ہے سیکھنے کی. تو اس اعتبار سے انسان بہت عظیم ہے. اگر مادی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, زمین کی ویلیو نہیں ہے, انسان کی کہاں سے ہوگی. انسان تو زمین پہ ایک چیونٹی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ بنانے والا ہوں اپنا خلیفہ. خلیفہ کیوں کہا؟ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو نائب ہو, جو کام کرے اصل کے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ زمین کی اللہ نے سلیکشن کی ہے, کیونکہ حیات اللہ نے زمین پہ پیدا کی ہے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ایک ایسی مخلوق ہو جو میرے احکامات کو نافذ کرے زمین پہ باقاعدہ. اسی سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے, اسی سے اسلامی حکومت کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلامی حکومت کی کیا ضرورت ہے, بس مذہبی آزادی ہونی چاہیے, جس نے جو چاہے عبادت کرے, حکومت لبرل ہو سیکولر ہو, اس میں اس کی نفی ہے. کیونکہ حکومت اللہ کی نائب ہوتی ہے جو اللہ کے احکام زمین پہ نافذ کرتی ہے. تو نفاذ الگ چیز ہے اور انفرادی طور پر شریعت کے احکام کو فالو کرنا یہ الگ چیز ہے. تو انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حکام کو فالو کرے, بلکہ اللہ کے حکام کو زمین پر نافذ کرے. تو خلیفہ جو ہوتا ہے نا وہ نافذ کرتا ہے. تو انسان کا لقب خلیفہ ہے کہ اللہ کے کیونکہ اللہ بھی نافذ کرتا ہے نا, بادشاہ ہے, تو انسان بھی زمین پہ بادشاہ بنے گا. اور وہ بادشاہ بن کے کیا کرے گا, اللہ کے حکام کو زمین پہ نافذ کرے گا. وہ نہیں کر رہا تو وہ نالائقی کر رہا ہے نا, جو عہدہ اس کو دیا گیا وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. لیکن اصل انسان کا کام کیا ہے, نفاذ. قالو, تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے, اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہے, ہمیں تو نے اپنا جانشین نہیں بنایا. اور جو صفات تو انسان کی بیان کر رہا ہے اس سے کیا لگتا ہے کہ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے. یعنی فرشتوں کو اعتراض ہوا. اب اعتراض اللہ کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے نا, لیکن جب اللہ تعالیٰ خود ہی ایک بات کہہ رہے ہیں تو پھر جو اشکالات سامنے آئیں گے فرشتے کریں گے نا وہ اشکالات. تو فرشتوں نے اشکال کیوں کیا؟ اب فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ انسان خون بہائے گا؟ پتہ ایسے چلا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ اللہ نے زمین پہ جانور پیدا کیے ہیں, وہ پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے, اور یہ ایک دوسرے کی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں, کھاتے ہیں ایک دوسرے کو, مارتے ہیں. کیوں مارتے ہیں؟ ان میں خواہشات ہیں جانوروں میں. فرشتے ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے نہیں ہیں, ان میں خواہشات
نہیں ہیں۔ تو خواہشات کی وجہ سے جب جانور اتنی تباہی مچاتے ہیں جب کہ ان میں عقل نہیں ہے، تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس میں ہے زمین پہ تو ہوگی وہی صفات اس کی جو کس کی ہیں، جانوروں کی۔ اس سے فرشتوں کو اندازہ ہوا کہ ان میں بھی خواہشات ہوں گی، کیونکہ زمین پہ کوئی ایسی مخلوق ہم دیکھتے نہیں ہیں جن میں خواہشات نہ ہوں، تو ان کو اندازہ ہوا خواہشات ہیں۔ اور دوسرا فرشتوں کو اندازہ ہوا یہ بہت ذہین مخلوق ہے، کیونکہ اللہ اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ تو جب ذہانت بھی ہو، خواہشات بھی ہوں، تو پھر یہ جانوروں کی طرح نہیں لڑیں گے، بلکہ جانوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے۔ یعنی فرشتوں کو پہلے اندازہ ہو گیا بھائی یہ خون بہائے گا، تلواریں چلائے گا، بم بنائے گا، یہ مارے گا ایک دوسرے کو، ایٹم بم بنائیں گے، یہ میزائل بنائیں گے، یہ غوری میزائل، بدر میزائل، اور پتہ نہیں کون کون سے میزائل بنا کے ایک دوسرے کو کوٹیں گے یہ، کیونکہ یہ لڑائی میں جانوروں سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ جانور کے پاس عقل نہیں ہے نا، وہ تو اپنی بھوک ختم ہو ختم، لیکن انسان تو بہت لڑے گا آگے۔ تو اے اللہ تو زمین میں فساد مچانا چاہ رہا ہے، یعنی اس طرح کا فرشتوں کو سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ اور رہا عبادت کا مسئلہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو عبادت کے لیے تجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کر؟ اللہ نے جواب میں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ انسان میں کچھ ایسی کوالٹی ہوں گی جو تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل اللہ نے بیان نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت بیان کی جاتی فرشتوں کی سمجھ میں نہیں آتی، پریکٹیکلی دکھایا گیا ان کو۔